آپ کو اس وقت سب سے پہلے خبر دیں گے۔ وفاقی حکومت نے 10 جولائی سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی گرفتاری کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے چاروں صوبائی چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ویزا کے بغیر مقیم کسی بھی افغان شہری کو 10 جولائی سے گرفتار کیا جائے گا۔ افغان شہریوں بشمول ویزا اوور سٹے کیسز کی ڈیپورٹیشن میں تیزی لائی جائے گی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 11 جولائی سے وزارت داخلہ کو رپورٹ بھیجی جائے، جس میں بغیر ویزے کے پکڑے گئے افغان شہریوں کی تعداد بھی بتائی جائے۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کراچی میں ہوئے دہشت گرد حملے پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی حملے کے بعد افغان طالبان حکومت کو باضابطہ ڈیماس جاری کیا گیا۔ کراچی دہشت گرد حملے میں افغان شہری ملوث تھے، ایک حملاور کو گرفتار کیا گیا تھا۔ افغان سرزمین اور افغان شہری پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ افغان شہریوں کا کراچی دہشت گرد حملے میں ملوث ہونا ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے۔ پاکستانی سفیر عبید الرحمان زمانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ پہنچایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی درخواست پر کل دوحہ میں ایران امریکہ مذاکرات ہوں گے۔ ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران ہرگز جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ گیس اور خام تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ خام تیل کی موجودہ قیمت ایران جنگ سے پہلے کی قیمت سے بھی کم سطح پر ہے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ اس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق قطر مذاکرات میں ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر بات ہوگی۔ کیرولین لیوٹ کے مطابق قطر مذاکرات کی سائیڈ لائن پر امریکہ ایران ٹیکنیکل ڈائیلاگ بھی ہوں گے۔ ایران کی امریکہ سے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے چند روز میں کسی بھی اجلاس کی خبروں کی تردید۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریبآبادی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا، رواں ہفتے امریکہ کے ساتھ ورکنگ گروپس کے تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ورکنگ گروپس کا تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور تمام ضروری شرائط پوری ہونے پر ہوگا۔ ورکنگ گروپس مذاکرات کا پہلا دور تاریخ و مقام پر اتفاق کے بعد ہوگا۔ مذاکرات کے انعقاد کے لیے ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ اس سے پہلے ذرائع کے حوالے سے برطانوی خبر ایجنسی نے بتایا تھا کہ آئندہ چند روز میں ایرانی امریکی تکنیکی ٹیمیں دوحہ میں ملاقات کریں گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں۔ وہ جو ہارٹ سرجریز بچوں کی تھی کہ کتنے سالوں سے 12 سالوں سے بیک لاگس تھے کہ جو ہارٹ سرجریز بچوں کی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اتنی کیپیسٹی موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ریکارڈ ٹائم میں ریکارڈ سرجریز ہو کر اس وقت تک تقریباً 42,275 کڈنی پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے 2,418 پروسیجر، جس میں سے 981 پروسیجر صرف اور صرف کڈنی کے ہیں۔ اسی طرح جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی میں نے آپ کو بات کر دی، بیسک ہیلتھ یونٹس کی بات کر دی، رورل ہیلتھ سینٹرز کی بات کر دی، مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز نام ہے سر ان سینٹرز کا، جس کے اوپر تختی بھی مریم نواز کی ہے، ویژن بھی مریم نواز کا ہے اور پروجیکٹ بھی مریم نواز شریف کا ہے۔ اسی طرح کیتھ لیبز جو تمام ڈی ایچ کیوز ہیں پنجاب کے، تمام ڈی ایچ کیوز جو پنجاب کے ہیں، اس میں ڈی ایچ کیو بکھر، چکوال، خانیوال، راجن پور، شیخو پورہ، منڈی باؤدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور حافظ آباد میں کیتھ لیبز لگ چکی ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، اس میں جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہے پاکستان کی پہلی میڈیکل سٹی نواز شریف میڈیکل سٹی جو ہے وہ بن رہی ہے، جس میں 13 ہاسپٹلز ہیں، فیزز کے اندر موجود ہے۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ 5 ہاسپٹلز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، 3 ہاسپٹل اے ڈی پی کے ساتھ اور 2 ہاسپٹل جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، اور پھر اس پورے ڈسٹرکٹ کو پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے، جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر اس میڈیکل سٹی کے اندر جو ہاسپٹل ہے، جو انٹرنیشنل ماڈلز ہیں، اس کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ روڈز کی بات کی اسپیکر صاحب، روڈز کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چاہے وہ ابھی کٹ موشن ہے سویب بھرت صاحب کا، وہ اس پہ تفصیلی جواب دیں گے۔ روڈز کے اندر بہت ہی قابل منسٹر ہیں اور اس کے اوپر
तफसीली जवाब देंगे। लेकिन पेमरा ने 10 मुहर्रम उल हराम को पेश खुसूसी प्रोग्राम सफ़र इश्क में मजहबी तस्वीर कशी पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पेमरा ने नशर मवाद माह मुहर्रम के तकद्दुस की पासदारी से मुतालिक अपने जारी करदा हिदायतनामे से मुतज़ाद करार दिया और कहा कि ज़ाहरी तौर पर इस मवाद से नाजरीन के मजहबी जज्बात मजरूह होने का अंदेशा होता है। पेमरा के मुताबिक सेटेलाइट और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर 15 रोज़ तक जियो न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल रहेंगी। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया गया है। जियो न्यूज़ ने पहले ही गलती तस्लीम करके माजरत नशर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि मुक़द्दस हस्तियों को हम सब इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के दर्जे पर देखते हैं, इसीलिए इन हस्तियों की तस्वीर कशी या तसव्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए। पेमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने पर रद्दअमल में अता तारड़ ने कहा कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर देखना है कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ऐसा हुआ और आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मज़हब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरका के हाथ से भी निकल जाते हैं, इसलिए हम सब पे एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पेमरा ने बर वक्त नोटिस जारी किया जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और इन मामलात के ऊपर उलमाए दीन को भी फॉलो करना है। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज इन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और इसका मकसद किसी वसी तर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, इसकी तायीद करना या इसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही इसकी इशाअत किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या इदाराजाती नज़रियात की अक्कासी नहीं करती। मुतलका मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया गया है और इदारे ने फौरी तौर पर इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। अवामी रद्दअमल से पहले वजाहतें और माजरत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ़ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मायरात को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। गुज़श्ता 10 रोज़ से जियो की वेबसाइट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुसलसल हैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई मनपसंद मवाद डाला जा सके। इस संगीन मामले पर जियो की इंतज़ामी ने मुतलका अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया ताकि इस कोशिश को रोका जा सके और किसी किस्म का कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड ना हो सके और इसका फौरी सद्देबाब हो सके। इस मामले पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में खसरा के फैलाव की रोकथाम के लिए दरख्वास्त दायर हुई थी जिस पर समाअत की गई। अदालत में जमा की गई DG हेल्थ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और माँ के दूध की कमी खसरे की बड़ी वजह है। पंजाब में खसरे से मुतासरा मरीज़ों में बड़ी तादाद 9 माह से कम उम्र बच्चों की है। पंजाब में रवां साल 9 मई तक खसरे के 1564 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। खसरे के सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में सामने आए हैं। कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती करार दी गई है। कोई धमाकेखेज़ मवाद नहीं पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने कि इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन ने बर वक्त बंद गेट नहीं खुलवाए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने से लोग मार्केट के अंदर फंसे। मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साल के बेटे हुज़ैफ़ा को गफलत व लापरवाही का मुर्तकब करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई, जहां दुकानदार नेमतुल्लाह अक्सर औकात अपनी दुकान 11 साल के बेटे हुज़ैफ़ा के सुपुर्द करके चला जाता था। तहकीकात के मुताबिक हुज़ैफ़ा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी, जिस पर नेमतुल्लाह और हुज़ैफ़ा दोनों को गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब करार दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह, इसके 11 साला बेटे हुज़ैफ़ा, गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान को मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को मफरूर करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से ना रोकना मार्केट यूनियन की गफलत थी। मज़ीद ये कि आतिज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की जानिब से ना तो बर वक्त एमरजेंसी इतला दी गई और ना ही इमदाद तलब की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा के तमाम गेट बंद थे और यूनियन की जानिब से उन्हें बर वक्त नहीं खुलवाया गया, जिसके बायस लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में बंद दरवाज़ों को इंतज़ामिया की गफलत करार दिया गया है।
تحقیقات کے مطابق یونین کے صدر تنویر پاسا نے کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی، جس کے نتیجے میں اندھیرا چھا گیا اور متعدد افراد مارکیٹ کے اندر پھنس گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سانحہ گل پلازا میں 72 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4 لاشوں کی باقیات تاحال کسی نے وصول نہیں کی۔ تحقیقات کے دوران 4 عینی شاہدین کے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امین انور، جیو نیوز کراچی۔ اسلام آباد میں موٹر وے M1 پر سوابی کے قریب وین میں آگ لگ گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ واقعے میں وین ڈرائیور محفوظ رہا، گاڑی میں موجود سامان کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ محرم کے دوران جو سوشل میڈیا یا ایک چینل پر ہوا، اس پر قانون کے مطابق راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں علماء مشائخ سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات پہلے ایک فورم پر سنی گئی ہے، جیو میں ہزاروں افراد کام کر رہے ہیں، سارے مسلمان ہیں، غلطی ہوئی ہوگی، یہ غلطی دانستہ ہوئی یا غیر دانستہ، اس کی تحقیقات جیو انتظامیہ کا کام ہے۔ جیو کی انتظامیہ نے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آزاد کشمیر کے مالی سال 2026-27 کے لیے 286 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ٹیکس آمدن کا تخمینہ 75 ارب 20 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ تقریر کے دوران بتایا کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم 286 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس میں 36 ارب روپے ترقیاتی جبکہ 250 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ کے مطابق ٹیکس آمدن کا تخمینہ 75 ارب 20 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ نئے مالی سال کے دوران 394 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت، 330 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی تعمیر، 376 میٹر طویل RCC پل اور 97 میٹر طویل بیلی برج تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ ہر انتخابی حلقے میں 10 کلومیٹر رابطہ سڑکیں بھی بنائی جائیں گی۔ بجلی کے شعبے میں 118 کلومیٹر نئی لائنیں بچھانے کا منصوبہ بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہنرمند افراد کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو، جبکہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے سے متاثرہ نامکمل اسکولوں کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جنگلات میں آگ روکنے کے لیے فائر بریک لائن، آتش گیر مواد کی صفائی، آگ بجھانے کے آلات اور خصوصی لباس بھی فراہم کیے جائیں گے۔ بجٹ میں اسپتالوں کی توسیع اور تعمیر کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جرمنی کے شمالی قصبے میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ فائرنگ کے محرکات کا بھی علم نہیں ہو سکا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے تحت ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ قطر میں ایران کی مجموعی 12 ارب ڈالر کے اثاثے موجود ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے میں 6 ارب ڈالر واپس کیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم کی واپسی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ منجمد اثاثوں کا اجرا اور پابندیوں کے خاتمے کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے فریم ورک کا حصہ ہے۔ ایرانی صدر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔ تہران سے اڑنے والا کمرشل ہوائی جہاز متحدہ عرب امارات میں لینڈ کر گیا۔ 4 مہینے پہلے فروری میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلی پرواز ہے۔ سیفران ایئر لائن کی پرواز نے دبئی کے ایئرپورٹ پر دوپہر 2 بجے کے قریب لینڈ کیا۔ آج دن میں ایک پرواز دبئی سے تہران کے لیے پرواز کرے گی۔